السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر آ رہے ہیں وہ ہے امانت داری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ امانت کے کئی مفہوم بتائے گئے ہیں، کئی مطلب بتائے گئے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ چیز امانت ہے جو کسی نے کسی کے پاس بطور حفاظت رکھی ہو۔ امانت رکھنے والا جب بھی طلب کرے اسے اس کی وہ چیز واپس کر دی جائے، یہ امانت ہے، اور واپس نہ کرنا خیانت ہے۔ ایک مومن کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ امانت دار ہو، یعنی امانت کی حفاظت کرنے والا اور مانگنے پر لوٹا دینے والا ہو۔ اس کے برخلاف خیانت کرنا ایک منافق کی نشانی ہے۔ امانت کا دوسرا مطلب عہدہ و منصب ایسے لوگوں کو دینا جو اس کے قابل ہوں۔ محض پارٹی بازی، وفاداری یا رشوت کے نتیجے میں اور رشتہ داری کے نتیجے میں عہدوں کی تقسیم کرنا، یہ خیانت ہے۔ آج کل کی حکومتوں میں یہ خیانت بہت زیادہ عام ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں یہی حکم ہے کہ عہدے اس کے قابل لوگوں کو ہی دیے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے قابل لوگوں کو ادا کر دو۔ اس کا مطلب جس عہدے کے جو قابل ہوں گے ان لوگوں کو عہدہ و منصب دیا جائے۔ کوٹا سسٹم بھی امانت کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں بھی قابل افراد کے بجائے صرف ذات پات کی بنیاد پر لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے، چاہے اس میں قابلیت ہو یا نہ ہو۔ اس طرح کا کام امانت کے بالکل خلاف ہے۔ دوستو، امانت کا تیسرا مطلب اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی ہے۔ اپنے طے شدہ تنخواہ پوری طرح وصول کر لینا، لیکن اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں جان بوجھ کر کوتاہی کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ یہ خیانت ہمارے سرکاری اداروں میں خاص طور پر اور پرائیویٹ اداروں میں عام طور پر پائی جاتی ہے۔ امانت کا چوتھا مطلب دوسروں کی باتیں سن کر اپنے حد تک محدود رکھنا، اسے لوگوں کے درمیان بیان نہ کرنا، یہ امانت ہے۔ اسی مفہوم کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یعنی مجلس میں کسی کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی ہوں تو وہ باتیں اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہیے، انہیں سن کر دوسروں کو نہ پہنچائیں۔ اگر پہنچائیں تو یہی خیانت ہے۔ اس سے اس کے دل میں موجود دشمنی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں اس مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فہی امانہ، جب آدمی کوئی بات کر کے مڑ کر دیکھے کہ کسی نے سنی تو نہیں تو وہ بات امانت ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یعنی بات کرنے کے بعد اس کا مڑ کر دیکھنا، یہ اس بات کے قائم مقام ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ بات میرے حوالے سے کسی کے سامنے نہ کرنا، یہ تیرے پاس میری بات امانت ہے۔ البتہ 3 باتیں مستثنا ہیں، ناجائز خون ریزی، بدکاری یا چور یا ڈاکہ زنی۔ یعنی کسی مجلس میں یہ سوچ وچار کی جا رہی ہے کہ فلاں شخص کو قتل کیا جا رہا ہے، یا فلاں شخص کو قتل کرنا ہے، یا فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کرنا ہے، یا فلاں کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے، تو اس مجلس میں جتنے بھی شرکاء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ متعلقہ لوگوں کو خبر کر دیں۔ مجلس کی ایسی باتیں جن میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کی جاتی ہے، وہ باتیں امانت نہیں ہیں، بلکہ
ان کا متعلقہ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ خاموش رہنا جرم میں ساتھ دینے کے برابر ہے۔ امانت کا پانچواں مطلب، میاں بیوی کے رازدارانہ باتیں امانت ہیں۔ بیوی کو خاوند کی باتیں اور خاوند کو بیوی کی باتیں اپنے حد تک محدود رکھنا ہوگا۔ انہیں دوستوں اور سہیلیوں کے سامنے بیان کرنا امانت میں خیانت اور اللہ کے پاس بہت بڑا جرم ہے۔ دوستو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدتر وہ شخص ہوگا جو بیوی کے ساتھ ملاپ کرتا ہے اور بیوی اس کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے، پھر اس کے بھید لوگوں کے سامنے کھولتا ہے۔ کہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ امانت کا چھٹا مطلب، شرعی احکام کی پابندی کرنا بھی امانت ہے دوستو، اور ان کی خلاف ورزی کرنا خیانت ہے۔ قرآن کریم میں اس آیت میں اسی امانت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، بس انہوں نے اسے نبھانے سے انکار کر دیا اور اسے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، وہ یقیناً ظالم اور نادان ہے۔ احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کر کے یہ اشارہ کیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر اسی طرح واجب ہے جس طرح امانت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے دوستو، امانت مال کے ساتھ ساتھ عہدہ اور منصب کو صحیح لوگوں کو دینا بھی امانت ہے، اپنی ڈیوٹی کو صحیح طور پر انجام دینا بھی امانت ہے، دوسروں کے راز کو راز میں رکھنا بھی امانت ہے، میاں بیوی کی رازدارانہ باتیں بھی امانت ہیں، شریعت کے احکام کی پابندی بھی امانت ہے۔ جب ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو امانت دار کہلائیں گے۔ اگر ان باتوں کی پابندی نہیں کریں گے تو امانت دار نہیں کہلا سکتے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو حقیقی معنوں میں امانت دار بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔